بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک جنگل میں بندروں کا ایک غور رہتا تھا۔ اس جنگل میں کیونکہ بہت زیادہ کی تعداد میں پھل وغیرہ اگتے تھے، اس لیے وہ سب بندر بہت اطمینان اور خوشی سے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنسدان اپنی بیٹی کے ساتھ اس جنگل میں ریسرچ کے لیے آیا۔ خیمہ نصب کرنے کے بعد سائنسدان تو پودوں کی سیمپل اکٹھے کرنے کے لیے نکل گیا، مگر وہ لڑکی اس خیمے کی تدوین میں آرائش کے لیے پیچھے رہ گئی۔ اس نے پہلے زمین پر ایک پرانا قالین بچھایا، پھر اس قالین پر بستر لگایا، خیمے کے درمیانی ٹیک سے برقی لالٹین لگائی اور اس کے عین نیچے ایک چھوٹی سی میز پر اس پر سجاوٹی سیب سے بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا۔ سیب دیکھنے میں بہت زیادہ تازہ، خوبصورت اور بڑے لگ رہے تھے۔ تمام بندر درختوں پر بیٹھے اس مصنوعی سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی خیمے کے سامنے کی جگہ صاف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے جھپٹا مار کر ایک مصنوعی سیب اٹھا لیا اور عین اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑ گئی۔ لڑکی نے فوراً بندوق اٹھا کر نشانہ لیا تو فائر داغ دیا، مگر تمام بندر اتنی دیر میں وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد تعاقب نہ ہونے کی یقین ہونے پر تمام بندر رک گئے۔ چور بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا۔ سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت کہنے لگے کہ اسے ایسا اچھا سیب مل گیا، اور کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مصنوعی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں۔ چور بندر نے سب کو جھڑکا اور یہ مصنوعی سیب لے کر ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا اور سیب کو کھانے کے لیے اسے منہ میں لے کر دبایا، مگر یہ مصنوعی سیب سخت پلاسٹک کا بنا ہوا تھا، جسے چبانے سے بندر کے دانت میں درد ہونے لگا۔ بندر نے 2-3 مرتبہ کوشش کی، مگر ہر بار اسے درد ہونے لگا، اور وہ ایک دن چور بندر نے اسی اونچی شاخ پر بھوکے رہ کر گزارا کیا۔ اگلے دن وہ نیچے اتر آیا۔ دوسرے تمام بندر اسے احترام سے دیکھنے لگے، کیونکہ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں وہ مصنوعی سیب موجود تھا۔ دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دیکھ کر اس بندر نے اس سیب پر اپنی پکڑ اور مضبوط کر دی۔ اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے ہوئے پھل توڑ کر کھانے لگے۔ چور بندر کے ایک ہاتھ میں چونکہ مصنوعی سیب تھا، اس لیے وہ درخت پر چڑھ نہیں سکا، مگر وہ سیب بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا۔ یہی سلسلہ آگے کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں مصنوعی سیب ہونے کی وجہ سے عزت کرتے، مگر اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ بھوک سے بے حال وہ بندر اتنا نڈال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخری وقت نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سیب کو کھانے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی نتیجہ مختلف نہ آیا تھا۔ اس کے دانت اس مرتبہ بھی درد کر رہے تھے۔ چور بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں پر لٹکے ہوئے پھل نظر آ رہے تھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان درختوں پر چڑھ سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوگی۔ جان نکلتے ہی اس کی گرفت سے مصنوعی سیب پر ڈھیلی ہو گئی اور مصنوعی سیب اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گیا۔ شام کے وقت باقی بندر آئے۔ انہوں نے مرے ہوئے بندر کی لاش پر
کچھ آنسو بہائے، افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھانپ دیا۔ ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مصروعی سیب ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو یہ سیب دکھانا شروع کر دیا۔ دنیا کی بھی مثال بھی اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعوے دار بلا آخر خالی ہاتھ لا حاصل اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے دنیا پر کوئی اور قابض ہو جاتا ہے۔ جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلی تھکا دیتا ہے، پھر مار ڈالتا ہے۔ دوستو، ہماری کہانی اگر آپ کو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔